بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جو بھی اس کام میں یعنی اس دنیا میں آیا ہے کسی نہ کسی کام میں لگا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جب پہنچ گئے، آنے لگے، اترتے ہوئے آپ نے ایک جاندار کو دیکھا جو ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، چھوٹا سا، جس کو عام طور پر گرگٹ بولتے ہیں، جو رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بظاہر مجھے اور آپ کو یہ حقیقت نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ بھی ایک مقصد میں لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گرگٹ اس سے آگے بھاگ رہا ہے اور جھاڑیوں میں چھپ گیا ہے، تو اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، باقی چیزوں کے مقصد تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس گرگٹ کا کیا مقصد ہے؟ اس کو اے اللہ تو نے کس لیے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے وحی کی، اے موسیٰ، تو نے تو زندگی میں ایک دفعہ پوچھا کہ یہ گرگٹ یہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے؟ یہ گرگٹ روزانہ پوچھتے ہیں یا اللہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے مقاصد کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے جو مقصد ہے اس کام میں لگے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک دن عصر کے بعد فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا، دریائے فرات کے کنارے، اچانک ایک بچھو کو دیکھا، بڑا زہریلا خطرناک قسم کا بچھو ہے، ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یقیناً اس وقت بچھو ایک مشن پہ ہے، ایک کام پہ ہے، پریشان ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اچانک حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ دریا سے ایک کچھوا کنارے پر آیا اور بچھو اچھل کر اس کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھوا چل پڑا دوسرے کنارے کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک دم ایک کشتی چھوٹی سی ادھر ادھر نظر آ گئی، لیا اور کنارے پر پہنچا اور دریا میں دیکھنے لگا کہ وہ کہاں پر یعنی بچھو کہاں اترا ہوگا۔ تو اچانک نظر آ گیا کہ وہ اترا ہے اور تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی بھی پہنچ گئے، ذرا تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے دیکھا، ایک درخت تھا اس سیٹ پر، ایک درخت تھا، اس کے سائے میں
ایک مزدور محنت کرنے والا تھکاوٹ میں کہیں کام کیا تھا، تک گیا تھا، درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، ایک سانپ اس کے قریب آ رہا ہے، اچانک یہ زہریلا بچھو جا کر اس سانپ پر سوار ہوا اور قریب تھا، لڑتے لڑتے کہ وہ بچھو پر حاوی ہو جاتا، لیکن بچھو اس پر حاوی ہو گیا، اس کو مار دیا۔ اس نے جلدی سے اس مزدور کو جگایا، بھئی دیکھو تمہارے سامنے ایک سانپ ہے اور ایک بچھو ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا کہ کوئی پتھر ڈھونڈو اور اس بچھو کو مارو۔ آپ نے روک دیا۔ فرمائے یہ بچھو آپ کا دشمن نہیں، اس نے آپ کی دوستی والا کردار ادا کیا، اس نے آپ کی جان بچائی۔ سانپ جو مرا ہوا پڑا ہے، یہ بچھو نے اس کو کاٹا، زہریلا قسم کا بچھو تھا۔ اور بتایا کس طرح وہ کچھوے کے اوپر بیٹھ کر کنارے پر آئے، پھر یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ واقعی ہر چیز ایک کام میں ہے، ہر چیز، جانور بھی ایک مقصد میں لگے ہیں، حجر بھی، نباتات بھی، ایک کام ہے، ایک مصروفیت ہے، ہر ایک۔ تو اللہ پاک نے انسان کو تو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف اللہ نے کوئی بتانے والا، سمجھانے والا نہیں بھیجا، جو مقصد ہے اس کی دل میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں 14واں پارہ ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ یہ جانور جو چر رہے ہیں، ان میں بھی تمہارے لیے بہت بڑے عبرت کا سامان ہے۔ عبرت یہ ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ لبنا خالصا سائغا للشاربین، اس کے پیٹ سے اللہ پاک نے تمہارے لیے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظالم بدبخت ہمیں وہ خالص دودھ پہنچنے نہیں دے رہا ہے، یہ اور ظلم ہے۔ ہر شعبے میں جو ہے ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، میں اور آپ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، انسان لگے ہیں یہ فراڈ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا تم دیکھو تو صحیح، جب تمہارے پاس تمہاری بچی ایک گلاس مگ میں دودھ لے آئے، جانور بن کر پیا، ایک دم اس سے پیا نہ کر، کچھ دیر کے لیے سوچ لیا کر کہ اللہ پاک نے یہ دودھ کہاں سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جانور کا رنگت سیاہ، اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، اللہ نے ان تینوں منفی چیزوں کے درمیان میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، ایک فرحت بخش مشروب تمہارے لیے اللہ پاک نے وہاں سے نکالا۔ اللہ تمہارے ذوق کو جانتا ہے، جانور کو جیسے تیسے کھلایا پلایا وہ لے لیتا ہے، جس جانور میں اس نے پیشاب کیا ہوتا ہے، گوبر لیچ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے اسی میں اس کے سامنے کانا رکھ دو، ڈال دو، وہ لے لے گا۔ لیکن انسان کے سامنے جب ایک کانے کے لیے کوئی برتن آتا ہے، معمولی اس پر دبا بھی ہو تو کیا کہتے ہیں، بھئی اس کو لے کر دھو لو، اس میں دبا ہے۔ کتنا صاف پاکیزہ اللہ نے طبیعت تمہاری بنائی ہے، اور تمہارے پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ پاک چیزیں تمہیں عطا فرمائی۔ ہر چیز
لیکن اے انسان یہ سب چیزیں تمہارے خدمت میں لگے ہیں، لیکن تیرا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ نے جانوروں کو کانے پر جھکا دیا، لیکن تمہیں 2 ہاتھ دے کر فرمایا نوالا ہاتھ سے لیا کرو، سجدہ اللہ کے سامنے کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کانے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، باقی تمام جاندار کانے کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایک انسان ہے اللہ پاک نے اس کو کانے کی طرف جھکنے نہیں دیا، فرمایا یہ سر جھکے گا تو میرے سامنے جھکے گا۔ میرے محترم دوستو، کیسے بے نیاز ہے اللہ۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب قل هو اللہ احد اللہ الصمد پر آتا ہوں کانپ جاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام، ہمارے پڑھنے، ہمارے تلاوت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ، لیکن پھر بھی اس کی مہربانی ہے، وہ قبول فرما لیتا ہے۔ بے نیاز ہوتا نا، خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں کہا دور سے جہاد سے میاں بیوی تھے بیچارے، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، کہا شاید اس ٹائم شاید بچے کو چاٹنا بہت بہترین یہ مشروب ہے، تو اس کی تلاش میں گئی، شاید کہیں نہیں ملا، تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا بادشاہ کے دربار میں سنے شاد ہوگا، آپ جائے وہاں سے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤں گا، لیکن کوئی چیز تو لے جانا چاہیے بادشاہ کے دربار میں، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چیز لے جاؤں اور وہاں بادشاہ کے دربار میں جو ہے اس کی ضرورت نہ آئے، کوئی تحفہ ہدیہ لے کر جاؤں، کیا لے کر جاؤں؟ تو بیوی نے کہا بادشاہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ہمارے کنویں کا پانی بڑا لذیذ ہے، بڑا لذیذ ہے، اس 1-2 مٹکے بھر کر کے بادشاہ کے پاس، پتہ نہیں یہ پاکیزہ پانی اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب میں بیوی کو کیا پتہ کہ بادشاہ وہ تو بے نیاز ہے، کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس۔ سفر کر کے پہنچا، اور یہ میٹھا پانی جو ہے اس میں بدبو رکھ دیے جائے جلد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے سمندر کو کارا پیدا کیا ہے، دریا کو میٹھا پیدا کیا ہے، اور اس کو روان رکھا ہے، کوئی دریا نمکین نہیں ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے چٹاگانگ، ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی طرف، یہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی طرف جاتے واپس آتے ہوئے 2 دریا ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ میں کشتی میں سوار ہو کر ان کی طرف گیا ہوں، 2 دریا ہے، ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک کڑوے پانی کا، یعنی نمکین پانی کا ہے، کارا پانی۔ یہ 2 دریا 7 سال ڈھاکہ سے چٹاگانگ چلتے ہیں، اور اتنا اللہ کا شان ہے، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کارے پانی کا چند ایک ذرے یہاں آ جائے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ بے چین ہو جاتے ہیں جب تک واپس اپنے پانی میں نہیں ملے۔ میٹھے پانی کی دریا کے قدرے وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کا پانی یہاں نہیں آ سکتے، بے چینی دونوں کی دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک کے سورہ رحمان کے یہ منظر اگر کسی نے دیکھنا ہو، وہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی کشتی میں سوار ہو کر ذرا دیکھے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 2 دریا ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں، اے دیکھنے والے دونوں کے درمیان اللہ نے ایک چیز ایسے حائل کر دی، تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے کہ خبردار ادھر ادھر نہ جاؤ۔ یہ کارے کا پانی بنگلہ دیش میں ہے، لیکن باقی کہیں بھی آپ کو
کارے پانی کا دریا نہیں ملے گا، میٹھے پانی کا دریا ہے۔ اللہ نے میٹھے پانی کی ضرورت کی چیزیں اس کو رواں دوان رکھا ہے، اور رواں دوان اس لیے رکھا ہے کہ اگر اس میں بدبو پیدا ہو جائے پھر انسان استعمال نہیں کرتا، اور رواں پانی میں تازگی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ اب تو یہ دور دراز علاقوں میں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کالام، معلم جوبا، ان علاقوں میں گیا تو بڑا خوبصورت پانی تھا، ظالموں نے اپنی گٹوروں کا لائن اسی میں ڈال دیا تھا۔ اتنا اللہ نے پاکیزہ نعمت دیا تھا، یہ ہماری قدردانی ہے۔ کتنا طوفان آیا، وہی اٹھلے ختم ہو گئے جن کا گٹر کا پانی ان دریا میں بہتا تھا، اور جو کنارے پر تھے جن کا گٹر کا پانی وہاں نہیں آتا تھا وہ بچ گئے، وہ بچ گئے۔ اللہ کی شان ہے، وہی اسی گٹر کا پانی جس نے اس دریا کو ملا اور زدہ کر دیا تھا، وہی دریا برد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بہرحال دریا اللہ نے اس کو رواں دوان رکھے میٹھے پانی کی وجہ سے تاکہ استعمال رہے۔ اور سمندر کو اللہ نے کارا پیدا کیا ہے، 67% حصہ زمین پہ سمندر ہے، 33% زمین ہے، صرف 33%۔ اور اس 67 حصے کی طرف آج تک ایک سائنسدان بھی نہیں جا سکا، ڈر کے مارے۔ کوشش کرتا ہے، ڈر کر واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی میں بلیک ہول بھی موجود ہے، جس کے ہزاروں میل قریب سے گزرتے ہوئے وہ اللہ کے باغیوں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑے بڑے بحری جہاز گم ہو گئے راستے سے، بڑے بڑے جہاز گم ہو گئے، چلتے چلتے غائب ہو گئے، وہ کبھی کبھی بلیک ہول کے حصہ بن جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ سیارے ستارے اگر کوئی ان میں اللہ کا حکم عدولی کر بیٹھے، یعنی بغاوت پر اتر آئے، حضور نے فرمایا مجال نہیں کوئی سیارہ ستارہ کوئی بھی اللہ سے بغاوت پہ اتر آئے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ہاں اگر کبھی آئے، اللہ پاک نے اس کے لیے ایک جانور مقرر کیا ہے جو اس کو ایک لقمہ بنا کر ہضم کر لیتے۔ یا رسول اللہ، وہ جانور ہے کہاں؟ فرمایا زمین پہ اللہ کی چراگاہ میں پھر رہا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، آج سے 1450 سال قبل کی بات ہے، لیکن آج سائنس نے ثابت کیا واقعی وہ موجود ہے۔ اس کا نام بلیک ہول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی قریب سے نہیں گزرتا۔ جو اللہ کے بڑے بڑے مخلوقات نافرمان ہو جاتے ہیں وہ بلیک ہول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ 33% حصہ خشک ہے۔ سمندر کو اللہ نے یعنی اس کو کارا اس لیے بنایا، اگر یہ میٹھا ہوتا خدا کی قسم یہ 33% حصہ زمین کا یہ رہنے کے قابل نہ ہوتا، اس لیے کہ میٹھا پانی رک جائے بدبو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کو یعنی ایسا پیدا کیا، کارا پیدا کیا، تاکہ اس کے تعفن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دریا ہے بحر لوط یا بحر میت جو اردن کے کنارے ہیں، جہاں لوط علیہ السلام کے قوم کی 5 بستیاں اللہ نے الٹ دی، وہاں دریا نکل آیا۔ عام جو یہ سمندر ہے کراچی والا، بحر عرب، یہ تمام بڑے بڑے، اس میں 3% سے لے کر 5% تک نمک ہے، 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس بحر میت یا بحر لوط میں 25% نمک ہے، اس لیے اس میں جاتے ہی ڈوب جاتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ڈوبتا، اس میں کوئی نہیں ڈوبتا۔ اللہ پاک کے عجیب نظام حکمت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اللہ پاک کا عجیب نظام ہے، چلا جا رہا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ کوئی اللہ پاک کے حکم سے ایک بال کی برابر بھی سرسابی نہیں کر سکتے۔ تو کیا بات تھی میں نے درمیان میں چھوڑ دی؟ ہاں، شاہد وہ چلے آئے کہ بادشاہ کے پاس پتہ نہیں میٹھا پانی ہوگا یا نہیں۔ وہ پانی جب لائے وہ کچھ دن اس کو ڈھکن کو مضبوطی سے بند کیا تھا۔ جب بادشاہ کے محل میں آئے
جی 2 سائل آئے ہیں آپ کے رعایا میں سے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا لے آؤ لے آؤ۔ جب لایا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کے قریب رہتے ہیں گاؤں میں، وہاں سے آ رہے تھے، ہمیں ضرورت تھی کسی چیز کی، تو اپنی گاؤں کے اپنے گھر کے کنویں کا پانی مشکیزوں میں بھر کر آپ کے پاس لائیں، پتہ نہیں یہ پانی آپ کو دستیاب ہوگا یا نہیں۔ فرمایا کھول کر کے جکا دو ذرا ہم پیے۔ جب کھولا تعفن سے بدبو اٹھنے لگا۔ فرمایا ہاں ہاں ہمیں منظور ہے، ان کو انہی 2 مشکیزوں کے برابر شہد دیا جائے۔ وہ حیران ہو گیا، یا اللہ ہمارے تو اتنا بوتل بھی کافی ہے، اتنے مشکیزے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ کہ بادشاہ بہت زیادہ دے رہے، میں ان مشکیزوں کو کیا کروں گا شہد کا جو آپ اتنی بہت دے رہے؟ فرمایا تم نے مانگا اپنی ضرورت کے مطابق، ہم دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ بس اوقات ہم اللہ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ٹھیک ہے بندے، ہم اپنی شان کے مطابق تمہیں دے دیں گے۔ یہ اس کی شان ہے۔ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز، رکوع میں ہوتے ہیں کن کن خیالوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، سجود میں ہوتے ہیں ایسے غلیظ خیال آتے ہیں کہ علمان الحافظ پورا نماز غلیظ خیالوں کی نظر ہو جاتے، پھر بھی اللہ کہتے بندے بس بس قبول ہو گئی، اتنا تم آگے یہی کافی ہے، میرے دربار میں سر جھکا لیا یہی کافی ہے، بس اب ہم تمہیں نوازیں گے، جو مانگتے ہو وہی عطا کریں گے۔ کتنا عظیم اللہ ہے، کتنے بڑے اللہ ہے، کتنی شان والے اللہ ہے۔ اللہ نے کوئی چیز اس کائنات میں عبث پیدا نہیں کیا، ہر چیز ایک ضرورت میں لگی ہوئی۔ یہ حیات الحیوان عربی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ مکیہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کہاں سے پیدا کی، مصیبت ہے مکیہ۔ کہتے لاکھوں ٹن کچرا یہ مکیہ صاف کر جاتی، لاکھوں ٹن کچرا۔ اگر یہ مکیہ نہ ہوتی، وہ کچرا زمین پہ ہوتا ہے، انسان تعفن سے پھر زمین پر رہ نہیں سکتا۔ اور فرمائی یہ چونٹیاں جو زمین پہ جگہ جگہ سوراخ کرتی ہیں، اگر یہ سوراخ نہ کرتی زمین اپنی بڑاس سے پٹ جاتی، یہ سوراخ کر کے زمین کی بڑاس کو نکالتی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے قدرت کے کارخانے میں ہر چیز عبث نہیں ہے، ضرورت کے مطابق۔ ہمیں فرمایا تمہیں اپنی عبادت کے لیے، عبادت کیا اپنے حکم پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا پابند بنائے جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ تو حضرات مل کر سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربك۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب اللهم صل على محمد وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات
اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل. یہ ذکر جہری و لسانی ہوا. اب کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ کو پاک کو اپنے دل میں یاد کیجیے، اس لیے کہ ذکر خفی میں اہم ترین ذکر ہے جو اللہ کے ساتھ جمع ہو رہا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کل احیان، وہ یہی ذکر تھا کہ ہر وقت رات کو دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے. وہی ذکر قلبی ہے، بہت اہم ذکر ہے، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ توجہ دل کی طرف دیجیے، دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور یہ تصور کر لیجئے کہ میرے دل جو دھڑک رہا ہے یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، آپ کی توجہ دل کی طرف. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. جسے میں نے دعا میں بھی کہہ دیا، تو انشاءاللہ مہینہ سوا مہینہ جیسے اللہ نے چاہا تو سفر میں رہوں گا. تو اس لیے آپ حضرات میرے حق میں دعا فرماتے رہے، میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گا. اللہ پاک قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے، ہر امتحان ازمائش سے حفاظت فرمائے. انشاءاللہ مہینہ سوا مہینے کے بعد اللہ نے چاہا آپ کے ساتھ حضرات کے ساتھ موجود رہوں گا. تو اس لیے آپ حضرات یا یہاں آتے رہے یا جیسے نعمت اللہ جب تک حافظ عبدالرحمن نہیں آئیں یہ نمازیں پڑھاتے رہیں گے. تو اس لیے 2 بجے پھر وہ میرے تو آگے پیچھے ہو جاتے 5-10 منٹ، وہ ٹھیک 2 بجے جو ہے سنتوں کا اعلان کریں گے، پھر خطبہ اور نماز پڑھا لیا کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر زندگی باقی، مجلس باقی، گفتگو باقی. الحمدللہ رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف کر. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر. یا اللہ جانے میں ہوئے ہوں یا جان بوجھ کر ہوئے ہوں تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ رحم فضل کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات دور فرما، آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجتیں جائز حاجتیں پورا فرما. الہ العالمین کرم رحم عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے ساتھی ہے کامران، اس کے بھائی نے کمر کا آپریشن کی، دعا کیجیے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ وہاں کے بچوں پر رحم فرما، وہاں مظلوموں پر رحم فرما. الہ العالمین عالم اسلام کو اس معاملے میں اکٹھا فرما. یا اللہ کہ وہ بے غیرتی کو چھوڑ کر غیرت کی طرف آئے. اس بدبخت عیسائی یہودی لابیوں سے ڈرے نہیں، صرف اللہ کی ذات کا ڈر ان کے دلوں میں ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھائے. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. عالم اسلام کو اے اللہ تو ان کے
دلوں میں قوت اور طاقت پیدا فرما دے جو ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. صلی اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء.